اردو پر بات چیت کے سلسلے میں ہم اور آپ ایک بار پھر ساتھ ہیں، تو استقبال ہے۔ دراصل سوال یہ آ رہا ہے کہ جب زمانے نے بہت کم وقت میں بہت تیز اور زیادہ ترقی کی ہے، یہ ترقی اس طریقے سے آگے بڑھی ہے کہ ہمارے گھر بدل گئے، ہمارے رہنے سہنے کا طریقہ بدلا، ہمارے ملنے جلنے کے فاصلے بڑھ گئے، اور اس طریقے سے تمام میدانوں میں ترقی ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ تعلیم کے میدان میں مختلف مضامین ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ پہلے زبانوں کی زیادہ اہمیت تھی کیونکہ کام کم تھے، تو ہم لوگ ملتے جلتے زیادہ تھے اور آپسی رشتوں میں سننے سنانے کا بھی ایک سلسلہ رہتا تھا، تو صاحب سبھی طرح کی زبانوں کی اہمیت تھی اور ہم لوگ زبانوں سے لطف لیتے تھے، سنانے والوں سے سنتے تھے، لکھنے والوں کو پڑھتے تھے، اور اس طریقے سے ہم زبانوں کا لطف لیتے تھے، زبانوں کی خوبی کو اپناتے تھے۔ آج کمپیوٹر آ گیا، مثال کے طور پر آج شاپنگ اور مارکیٹنگ کے طریقے بدل گئے، دکانیں ہماری بدل گئیں، تو ہر جگہ پر ہمارے طور طریقے بدل گئے ہیں۔ ان حالات میں زبان کی کتنی اہمیت رہ گئی ہے، اس موضوع پر ہم بات کرتے ہوئے اردو پر یقیناً بات کریں گے۔ آپ اتفاق کریں گے کہ کتنی بھی ہم نے ترقی کر لی ہو، کتنے بھی ہم تیز اور رواں ہو گئے ہوں، لیکن دراصل ہمارے خیالات، ہماری ضرورتیں، ہمارے جذبات، یہ تمام ایک دوسرے تک ہمیں پہنچانا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے زبان کا ہی استعمال ہوتا ہے۔ چلیے، اگر آپ ہماری اس بات سے ایگری کر رہے ہیں تو اب ہم غور کریں گے کہ ہم دنیا میں پھیلی ہوئی تمام زبانیں، چائنیز ہو، رشین ہو، ہمارے ہندوستانی زبانوں میں تمل ہو، تیلگو ہو، یا پھر اور زبانوں میں سنسکرت ہو، ہندی ہو، اور پھر یقیناً اردو ہو، ان زبانوں کی اہمیت کس طریقے سے بن رہی ہے اور ہم ان کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہم اردو پر اگر فوکس کریں، اردو پر ہم غور کریں، تو اردو ہمیں کیوں پسند ہے، یا ہم کیوں سیکھیں، یا ہمیں اس سے کیا فائدے ہو سکتے ہیں، یا ہماری زندگی میں کیا بہتری آ سکتی ہے اردو سے۔ چلیے، بات لمبی ہو گئی، ہم مدعے پر پہنچ گئے ہیں۔ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اردو وہ زبان ہے جو دنیا کے مختلف حصوں میں بولی جا رہی ہے، دنیا کے مختلف ملکوں میں، الگ الگ ملکوں میں اردو بولی جا رہی ہے، اور خود ہندوستان کے ایک بڑے حصے میں اردو بولی جاتی ہے، استعمال کی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، یہاں تک کہ لوگ اردو کو پسند کر رہے ہیں۔ اب اردو کے بارے میں آپ ہمارے بہت سے ساتھی جانتے ہیں، یہ دراصل فارسی یا پرشین سے یہ زبان عربی میں منتقل ہوئی، اور عربی اور فارسی اور کچھ سنسکرت ملا کر، مختلف زبانوں کو ملا کر اردو ہندوستان ہی میں رائج ہوئی، ہندوستانی میں یہ زبان ہمارے بیچ میں آئی، اور اسی لیے اس میں وہ الفاظ اور وہ آوازیں، کیونکہ الفاظ ہم بات کر چکے ہیں اپنے کسی بات چیت میں، الفاظ حرف سے بنتے ہیں، حروف اس کا پلورل ہے، حروف مل کر الفاظ بناتے ہیں، اور یہ حروف اور اس طریقے سے کل ملا کر لفظ ہم کو ایک آواز، ایک ساؤنڈ دیتے ہیں۔ اردو کا یہ ساؤنڈ بہت ہی خوب ہے، بہت بہتر ہے، مختلف زبانوں میں ہم کو اردو کا یہ ساؤنڈ نہیں ملتا ہے۔ تو آئیے اب ہم اس طرف بھی غور کر لیں کہ مثال کے طور پر ہمارے یہاں ہم 3 زبانوں کا استعمال بہت آسانی سے کرتے ہیں، ایک انگریزی، ہندی اور اردو۔ تو دیکھیں ہم اردو میں کون سی آوازیں ہیں جو خاص اردو ہی کی بنتی ہیں، اور اردو سیکھنے سے ہی ہم ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ ہم سب جانتے ہیں ہندی میں ہوتا ہے آ سے آم، آ سے آس، یہ ہم ہندی میں لکھتے ہیں، آ میں بڑا کی ماترا اور سا لکھا تو آس ہوا ہے۔ لیکن اردو میں آ کے ساؤنڈ کے لیے، آ کی آواز کے لیے 2 حرف ہیں، اور دونوں کی آوازوں کو برتنے میں، بولنے میں ہمیں فرق جاننا اور اس کا فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہے الف جو آ کی آواز دیتا ہے،
اور ایک ہے عین. عین یہ آ کی آواز دیتا ہے. اب بہت سے لفظ ہیں جو الف سے بنتے ہیں اور اردو کے بہت سے لفظ ہیں جو عین سے بنتے ہیں. مثال کے طور پر علم الف سے نہیں لکھا جائے گا. علم مانے گیان ہندی میں یا جانکاری. تو علم عین سے آئے گا. ہمیں اس کے لیے عین کی آواز نکالنا ضروری ہے. اسی سے بنا عالم یعنی علم کو رکھنے والا یا علم کو جاننے والا. عالم ہمیں عین کہنا ضروری ہے. تو جو ساتھی ہمارے اردو سیکھنا چاہتے ہیں, ہندی پر ان کی پکڑ ہے, وہ اردو کو پسند کرتے ہیں, تو وہ ساؤنڈ کی اردو حرف کی ان تفریق اس فرق کو بہت بہتر طریقے سے سمجھنا ضروری ہے اور بلکہ اس کا استعمال ضروری ہے. تو یہ ہو گیا ایک حرف. آئیے آگے بڑھیں. ایک اور فرق ہے. مثال کے طور پر ہندی میں ہوتا ہے کا. کا لکھتے ہیں ہم اور ایسے حرف جو کہ کا سے شروع ہوتے ہیں, کا کے ساؤنڈ سے, ایسے لفظ جو کہ کا سے بنتے ہیں, ان کو ہم کا سے لکھ کر بولتے ہیں ہندی میں. مثال کے طور پر ہم نے کہا کل, تو ہم نے کا لکھا اور لا لکھا, کل بن گیا. لیکن اردو میں کاف ہے کا کے ساؤنڈ کے لیے, اور ایک اور لیٹر ہے جو کاف سے ملتا جلتا ہے لیکن اس کا ساؤنڈ الگ ہے, اس کا استعمال الگ ہے, اور وہ لفظ ہے قاف. ہم یہاں تھوڑا حلق سے کہیں گے قاف. اب مثال کے طور پر ہمیں کریم کہنا ہے تو کا سے لکھیں گے, کاف سے لکھیں گے اردو کا حرف. اور اگر ہمیں قریب کہنا ہے تو قاف کی آواز, اس کا ساؤنڈ نکلنا ضروری ہے. تو آئیے قاف والے ہم وہ لفظ ڈھونڈیں جو قاف حرف سے شروع ہوتے ہیں اور جو ہمیں ہندی میں نہیں ملتے ہیں, بلکہ یہ حرف ہمیں انگریزی میں بھی نہیں ملتا ہے. ہم کے کی جگہ کیو لگا کر کچھ ہم قاف کا احساس دلانا چاہتے ہیں, لیکن انگریزی کی جو شیلی ہے اس میں ہم قاف کا استعمال کسی خاص لیٹر سے نہیں کر سکتے ہیں. تو قاف سے قریب, قاف سے قائم, قاف سے قربت, نزدیکی کے لیے ہم قربت کہتے ہیں, نزدیکی کے معنوں میں قربت. تو قاف سے قسم, یہ لفظ ہم بہت استعمال کرتے ہیں. خدا نہ کرے آپ کو قسم کھانا پڑے کسی بات کے لیے. لیکن یہ کہ قاف سے بہت سارے لفظ ہوتے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں قاف کی آواز نکالنا ضروری ہے. یہ اردو کی خاصیت ہے, اردو کا خاصہ ہے. یہ اردو کا وہ حرف ہے جو کہ ہمیں ہندی اور انگریزی سے الگ ہٹ کر یہ زبان سیکھنے کے لیے اور بولنے کے لیے مجبور کرتا ہے. تو آئیے ہم نے الف اور عین کا فرق دیکھا. اس طریقے سے ہم نے کاف اور قاف کا فرق دیکھا. جی ہاں, قاف. آئیے اب کچھ اور بھی ہم حرف ایسے دیکھیں جہاں پر کہ ہمیں اردو میں وہ حرف ملتا ہے الگ ہٹ کر جو ہمیں ہندی میں نہیں ملتا یا انگریزی میں نہیں ملتا. مثال کے طور پر اردو میں ایک حرف ہوتا ہے فے, ایک لیٹر ہے, اردو میں حرف کہیں گے, انگریزی میں ہم لیٹر کہیں گے, اور ہندی میں ہم اس کو اکشر کہہ سکتے ہیں. تو فے, یہ فے جو ساؤنڈ ہے, یہ جو لیٹر ہے, نہ ہندی میں ہے نہ انگریزی میں ہے. انگریزی میں ہم ایف سے کام چلا لیتے ہیں, ایف پھر بھی ہمیں اس کی جگہ استعمال ہو جاتا ہے, لیکن ہندی میں فے کا ساؤنڈ نہیں ہے. ہم پھا کے نیچے بندی لگا کر ان لفظوں کو بولنا چاہتے ہیں یا بولتے ہیں پھا میں بندی لگا کر. جیسے اب فے سے شروع ہونے والے اردو کے بہت سے لفظ ہیں. فے سے فرصت. آج کل ہم اور آپ بہت فرصت میں ہیں کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہمیں گھر میں رہنا زیادہ مفید ہے, فائدہ مند ہے, اور اسی لیے شاید ہم اردو کے اس فرق کو بہت زیادہ محسوس کر رہے ہوں گے. جی آپ نے محسوس کیا فرق میں پھر فے آ گیا اور فرق میں قاف بھی آ گیا. تو فے سے شروع ہوا اور قاف پر ختم ہوا یہ لفظ فرق. تو فے سے فرق, فے سے فرصت, فے سے ہم کہہ سکتے ہیں
فے سے فائدہ خدا کرے آپ کو آپ کے صحیح کاموں میں، آپ کو صحیح معاملوں میں آپ کو فائدہ پہنچے۔ تو فائدہ یہ حرف ہیں جو اردو کے خاص ہیں، اور اردو سیکھنے کے لیے ہمیں ان کا استعمال کرنا پڑے گا اور وہ ساؤنڈ نکالنا پڑے گا، تبھی ہم بہتر طریقے سے فائدہ کہہ پائیں گے، یا فرق کہہ پائیں گے، یا فرصت کہہ پائیں گے۔ تو اردو کے بہت سے حرف ایسے ہیں جو ہمیں سیکھ کر فائدہ پہنچاتے ہیں۔ آئیے اب ہم اگر صحیح اردو بولنے لگیں اور صحیح اردو لکھنے بھی لگیں یا پڑھنے لگیں، پڑھتے وقت ہم صحیح طریقے سے بولنے لگیں، تو ہمیں دراصل اردو سیکھنے سے فائدے کیا ہیں زمانے کے حساب سے۔ ہماری نئی جنریشن، ہمارے نئے ساتھی جو اردو سیکھیں گے، مختلف زبانوں میں مختلف تکنیک کے کورسز آ گئے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ یا ان کو چھوڑ کر وہ آپٹ کرتے ہیں، وہ اردو کو سیکھنے کے لیے الگ سے وقت دیتے ہیں۔ تو اردو سیکھنے سے ان کے فائدے کیا ہیں؟ آئیے ہم وہ ڈپارٹمنٹ، وہ شعبے اردو میں کہتے ہیں، ہم تلاش کریں جہاں پر ہمیں اردو سے فائدہ ہو سکتا ہے، یا اردو جاننے کی وجہ سے ہمیں ملازمت مل سکتی ہے، یا ہمیں ہماری مانگ وہاں پر بڑھ سکتی ہے، یا ہماری تلاش ہو سکتی ہے۔ اب مثال کے طور پر ظاہر ہے کہ عدالتیں پہلے بھی چل رہی تھیں اور آج بھی چل رہی ہیں۔ جی ہاں، عدالت میں ہم نے عین لفظ کہا ہے جو ہندی میں نہیں ہے نہ انگریزی میں ہے، عدالت۔ تو عدالت کے اندر جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، اکثر وہاں پر اردو ڈاکومنٹس کو پڑھوانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کہیے صاحب، اگر آپ اردو بہتر طریقے سے جانتے ہیں تو آپ کی تلاش ہوگی اور وہ ڈاکومنٹس آپ سے پڑھوائے جائیں گے۔ آئیے اور کچھ ہم دیکھیں۔ آفٹر آل دنیا میں تمام مختلف ملک ہیں، اور ہر ملک میں ایک دوسرے ملک کی ایمبیسیز کھلی ہوئی ہیں۔ جی ہاں، پاسپورٹ ویزا بھی وہ لوگ بنا کر ہمیں دیتے ہیں، تبھی ہم اس ملک میں آنا جانا کر پاتے ہیں، ایک دوسرے ملک میں، یا دوسرے ملک سے اپنے ملک میں ہمارے لوگ آتے جاتے ہیں۔ تو ایمبیسیز میں بھی اردو جاننے والوں کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جہاں اردو میں کام ہو رہا ہے، یا اردو کے ڈاکومنٹس وہاں پر پڑھنا ہوتے ہیں۔ تو ایمبیسیز کی نوکری بہت بہتر جگہ ہوتی ہے، اور ہمیں بہتر مواقع وہاں سے مل سکتے ہیں۔ تو چلیے ایک اور جگہ ہمیں ملی، اور بھائی آرکائیوس۔ جی ہاں، جہاں پر کہ پرانی چیزیں رکھی ہوتی ہیں اور وہاں پر پرانے ڈاکومنٹس بھی رکھے ہوتے ہیں، تو وہاں پر اردو ڈاکومنٹس پڑھنے کے لیے ہمیں ایسے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے جو اردو جانتا ہو، اردو بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتا ہو، سمجھا سکتا ہو۔ وہ اردو جاننے والے وہاں پر یہ مواقع حاصل کر سکتے ہیں۔ اب بہت سے شعبے یا ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جہاں پرنٹنگ کا کام ہوتا ہے، اور وہاں پر اردو کی کتابیں، اردو کے رسالے بھی پرنٹ ہوتے ہیں، چھپتے ہیں۔ تو پھر وہاں پر بھی اردو جاننے والے چاہیے، یہاں تک کہ وہ باقاعدہ آپ کو نوکری نہ دے کر، لیکن آپ کو علیحدہ سے کام دے دیتے ہیں کہ آپ اردو کے یہ ڈاکومنٹ پڑھ دیں، جانچ دیں، صحیح کر دیں، اور پھر اس کا پیمنٹ آپ کو الگ سے کرتے ہیں۔ تو ہمارے وہ ساتھی ایکسٹرا بھی اردو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر وہ اردو جانتے ہیں یا اردو سے متعلق کام کر سکتے ہیں۔ آئیے کچھ اور ڈپارٹمنٹ ہم جلدی دیکھ لیں۔ ایک خاص شعبہ ہے، علم کا ایک خاص میدان ہے، اور وہ ہے ماس میڈیا۔ جی ہاں، جہاں پر کہ ہم بڑی عوام سے، بڑے لوگوں کے لیے، بڑے ساتھیوں کے لیے بات کرتے ہیں، اور یہ میڈیا ہیں مثال کے طور پر اخبارات بہت سے لوگوں تک پہنچتے ہیں، مثال کے طور پر ریڈیو۔ حالانکہ ریڈیو صرف آواز کا میڈیم ہے، لیکن آواز کے ذریعے ہم بہت سے لوگوں تک ایک ساتھ پہنچ پاتے ہیں، اور یہاں پر اردو جاننے والوں کی یہاں پر بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ریڈیو ہو گیا، ٹیلی ویژن ہو گیا، اور پھر اب تو سوشل میڈیا پر بھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں، یہاں بھی زبان کا استعمال ہوتا ہے۔ آخر ہم اردو بول رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں، تبھی تو ہم لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کی آواز یا ہماری باتیں ہمیں ایک دوسرے کے سمجھ میں نہ آئیں، تو پھر ہم کسی اور طرف مڑ جائیں گے اور یہاں پر بات نہیں سنیں گے۔ تو صاحب یہ تمام باتیں ہیں، یہ تمام ڈپارٹمنٹ ہیں۔ تو ماس میڈیا کا ایک اور میڈیم بھی ہے، وہ رہ گیا ہے، اور وہ ہے فلم۔ جی ہاں، فلموں میں مکالمے لکھے جاتے ہیں،
پہلے خاموش فلمیں ہوتی تھی لیکن اب تو ڈائلاگ ہوتے ہیں، کردار بات کرتے ہیں، اور وہ ڈائلاگ عام طریقے سے ہندوستانی فلموں میں اردو میں ہی لکھے جاتے ہیں، اردو میں ہی بولے جاتے ہیں، اور اردو میں ہی ہمارے دیکھنے والے فلم بین جو ہوتے ہیں دیکھنے والے فلموں کو وہ اس کو سمجھتے ہیں۔ تو فلم میڈیم میں بھی اردو کا استعمال ہو رہا ہے، اور وہاں پر بھی ایک بڑا موقع ہوتا ہے ہمیں کام کرنے کا، بڑا میدان ہے۔ اور پھر فلموں میں آپ نہ بھولیے کہ فلمی گیتوں میں شاعری کا استعمال ہوتا ہے، اور وہ شاعری بھی اردو سے ہی لی جاتی ہے۔ آئیے ایک مثال ہم لے لیں۔ اردو میں ایک لفظ ہے آئینہ، یہ عین سے نہیں ہے، الف سے ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا آ کی 2 آوازیں اردو میں ہیں، کچھ لفظ الف سے بولے جا رہے ہیں لیکن کچھ لفظ عین سے بولے جا رہے ہیں، تو آئینہ الف سے ہے۔ اب دیکھیے کچھ گیت جو صرف آئینہ لفظ کو لکھ کر لکھے گئے، ان کا کیوں نہ ہم ذکر کر لیں اور اس بات کو پہچانیں، غور کریں کہ کس طریقے سے اردو کے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو بڑی بڑی چیزیں، بڑے بڑے ہمارے پاس آلیکھ جس کو ہندی میں کہتے ہیں، یا بڑی بڑی تحریریں ہمارے سامنے آتی ہیں، بڑی شاعری کا حصہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ زندگی کے آئینے کو توڑ دو، اس میں اب کچھ بھی نظر آتا نہیں۔ آئینہ لفظ آیا، زندگی کے آئینے کو توڑ دو، اس میں اب کچھ بھی نظر آتا نہیں۔ یہ شعر ہے اس گیت کا جسے آپ نے سنا ہوگا۔ جی ہاں، تو یہ ایک آیا۔ یا پھر آئینہ وہی رہتا ہے، چہرے بدل جاتے ہیں۔ لیجیے یہاں بھی آئینے کا لفظ استعمال ہوا اور ایک اردو کا گیت تیار ہو گیا۔ یا آئینہ وہی رہتا ہے، چہرے بدل جاتے ہیں، یہ ایک گانا الگ سے آیا۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ کو لے کر بہت سارے تحریریں یا بہت سارے شاعری کے حصے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اردو شاعری اپنے آپ میں ایک بہت بڑا میدان ہے، اور اس کی مختلف اصناف یعنی مختلف فارمیٹ اور مختلف اس کے پراروپ ہوتے ہیں۔ اس پر بھی ہم کسی موقع سے الگ سے بھی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ اردو ایک ایسی زبان ہے جس میں شیرینی ہے، جس میں آواز کی بہتری ہے، اور جس میں بیان کرنے کے موقع ہیں۔ جی ہاں، ہم اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو بہتر طریقے سے اس زبان میں بیان کر سکتے ہیں۔ یہ خوبی بھی ہماری شخصیت کو ابھارتی ہے اگر ہم بہتر اردو جانتے ہیں، بہتر اردو کے الفاظ صحیح جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ہماری بات چیت شاید لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس لیے ہم پھر اس بات کو دہراتے ہوئے اپنی بات یہاں ختم کریں گے کہ اردو بہت سی زبانوں میں سے ایک زبان ہے، اور اگر ہم اردو کے ساتھ کے کوئی ایک زبان اور سیکھ لیں، چاہے وہ ہمارے ملک کے اندر بولی جانے والی زبان ہو یا پھر ہمارے ملک سے باہر بولی جانے والی زبان ہو، تو ان 2 زبانوں سے ٹرانسلیشن کا بھی ہمیں موقع ملتا ہے، اور ہم اردو سے بہتر طریقے سے ایک نئے میدان میں اپنی پرسنالٹی اور اپنی شخصیت کو بنا سکتے ہیں، اور ایک بہتر موقع حاصل کر سکتے ہیں روزگار کے یا تحریر میں لکھنے کے، یا دوسری تحریروں کو دوسروں کے سامنے لانے کے لیے ہم ایک بہتر کام انجام دے سکتے ہیں۔ تو اردو ایک بہتر زبان ہے، بہتر ساؤنڈ ہیں، اس کے بہتر الفاظ ہیں، اردو کی نثر میں بہت بہتری ہے، اور اردو کی شاعری میں بہت بہتری ہے۔ اس پر ہم الگ سے بھی کبھی گفتگو کر سکتے ہیں۔ فی الحال ہم یہ دہراتے ہوئے کہ ہمارے جو ساتھی اردو سے دلچسپی رکھتے ہیں، انہیں اردو کے حرف، پلورل ہے حروف، اردو کے حروف کو سیکھنا ہوگا، ان کے ساؤنڈ کو بہتر طریقے سے سمجھنا ہوگا، اور پھر ان حروف سے بننے والے الفاظ کو، ان کے معنوں کو سمجھنا ہوگا، ان کے استعمال کو سمجھنا ہوگا، تب ہم ایک بہترین اردو جاننے والے بن سکتے ہیں اور بہترین اردو کو استعمال کرنے والے بن سکتے ہیں۔ امید ہے آپ ہم اس طریقے سے جڑتے رہیں گے اور زبان پر اپنی مضبوطی بنائیں گے، اور زبان کی بہتری کے لیے ہم برابر کام کرتے رہیں گے۔ صرف یہ کہتے ہوئے کہ مختلف سرکاری اداروں میں، تعلیمی اداروں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں، اور یہاں تک کہ نیم سرکاری اداروں میں بھی، اور یہاں تک کہ پرائیویٹلی بھی اردو پڑھائی جا رہی ہے،
اردو سکھائی جا رہی ہے اور اردو بولنے والے آج بھی وہاں موجود ہیں. یہاں تک کہ ہماری جو زبان ہندی ہے اس میں بھی اردو کا استعمال ہوتا ہے. لوگ ان کو پسند کرتے ہیں جو ہندی میں صحیح اردو الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور ان کو صحیح طریقے سے ان کی ادائیگی کرتے ہیں. تو امید ہے کہ اردو کے حوالے سے ہم پھر ایک بار کبھی جڑیں گے اور نئے میدان میں نئے طریقے سے نئے موضوع پر ہم گفتگو یا بات چیت کر سکیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آداب.